کیا ہستی ہے، کیا پرواز ہے، کیا بلندی ہے. جو کچھ نبیوں کو دیا دے دو، پھر ترقی، پھر ترقی. لہذا اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ اس ہستی کا مقام کیا ہے، بلندی کیا ہے، حیثیت کیا ہے. کوئی نہیں جانتا، صرف اللہ ہی جانتا ہے کہ اس نے حبیب بنایا. تو اللہ نے جب نبی دیا تو وہ بھی عجب انوکھے انداز کے. پھر نام محمد، نام احمد. اللہ کا نام اللہ، میرے نبی کا نام محمد، دوسرا نام احمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے لفظ میں کوئی نقطہ ہے؟ بولو. محمد کے لفظ میں کوئی نقطہ ہے؟ احمد کے لفظ میں کوئی نقطہ ہے؟ کوئی نہیں. نقطے والے حرف کمزور ہوتے ہیں. با تا خا جیم خا زال شین ضاد فا قاف، یہ کمزور حرف ہیں. بغیر نقطے والے طاقتور ہوتے ہیں. تو اللہ نے اپنا نام رکھا اللہ، کوئی نقطے والا حرف نہیں. اپنے حبیب کے نام رکھے محمد اور احمد، کوئی نقطے والا حرف نہیں. ہم نے اللہ کو خدا کہنا شروع کیا. ہمارے علماء بھی، ہمارے عوام بھی، ہمارے پڑھ لکھے بھی، ہمارے ان پڑھ بھی اللہ کی عادت چھوڑ کے خدا کا لفظ زبان پہ لے آئے. منع نہیں، خدا بھی اللہ کی صفت کا ہے. خدا کسے کہیں؟ جس کو کسی نے نہ بنایا. خود آ کا مخفف ہے خدا، فارسی کا لفظ. جسے کسی نے نہ بنایا ہو، جو کسی کا محتاج نہ ہو. لیکن اللہ کی ایک صفت ہے، اور میرا اللہ اپنا نام اللہ رکھ رہا ہے. لہذا میں ہر جگہ یہ محنت کر رہا ہوں، اللہ کہنا سیکھو، اللہ کہنا سیکھو، اللہ کہنا سیکھو. ایک عجیب بات بتاؤں، خدا کہو، کہو، اب کہو اللہ. جب ہم خدا کہتے ہیں زبان معلق ہوتی ہے، جب ہم اللہ کہتے ہیں تو زبان تالو سے لگتی ہے. اللہ لگتی ہے. انسانی جتنے حواس سے خمسہ ہیں وہ یہاں آ کے کنیکٹ ہو رہے ہیں، تالو میں آ کے کنیکٹ ہو رہے ہیں. جو اپنا حافظہ تیز کرنا چاہے اپنی زبان کو تالو سے لگایا کرے، اس کا حافظہ تیز ہو جائے گا، حافظہ کھل جائے گا. تھوڑی دیر یوں کر کے بیٹھا کرو. جو پڑھنے والے بچوں ان کو بتا رہا ہوں، زبان اے نہیں تو پڑھو ہی نہیں، تو صرف این کر کے بیٹھا رہو. زبان تالو سے لگاؤ، تھوڑی دیر حافظہ تیز ہو جائے گا. جب تم کہتے ہو اللہ تو پوری زبان تالو سے لگے جاتی، پوری زبان تالو سے لگے. بھائیو اب سب سے کہتا ہوں، عورتیں بھی سن رہے، آپ اللہ کہنے کی عادت ڈالو. اللہ کا نام اللہ ہے. جیسے بھگوان اللہ کا ترجمہ نہیں، جیسے اوتار اللہ کا ترجمہ نہیں، جیسے گاڈ اللہ کا ترجمہ نہیں، جیسے ایشور اللہ کا ترجمہ نہیں، جیسے یزدا اللہ کا ترجمہ نہیں، اسی طرح خدا بھی اللہ کا ترجمہ نہیں. اللہ کا ترجمان صرف اللہ ہے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. الف لام میم. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلهن. الله الذي يبدأ الخلق ثم يعيده. الله يعلم ما تحمل كل انثى وما تغيض الارحام وما تزداد. هو الله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا اله الا هو انني انا الله لا اله الا انا فاعبدني واقم الصلاة لذكري فان تولوا فقل حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللہ کہنے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہ کہو، اللہ کہو، اللہ کہو. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں خدا کہنا ناجائز ہے، لیکن اللہ کو پسند اللہ ہی ہے. میرے پیو میرا نام طارق جمیل رکھا، تھی خدا بادشاہ کرنا شروع کرتے ہو تو میں اکثر بھائی کی جانا ہے. وہ اللہ کہتا ہوں میرا نام اللہ ہے، تو تجھے کی خدا خدا لائی ہوئے ہو. کہو اللہ بغیر نقطے کے، ہیں محمد احمد بغیر نقطے کے. آگے چلو. اللہ 4 حرف،
محمد 4 حرف، احمد 4 حرف، ٹھیک ہے؟ اللہ کے 4، محمد کے 4، احمد کے 4، کتنے بن گئے؟ 12، ٹھیک ہے؟ اب آگے چلو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ 12 حرف، محمد الرسول اللہ 12 حرف، اللہ جمع محمد جمع احمد 12، لا الہ الا اللہ 12، محمد الرسول اللہ 12۔ یہ کلمے کا حسن ہے، یہ کلمے کا حسن ہے، میرے اللہ کے نام کا حسن ہے، میرے نبی کے نام کا حسن ہے۔ پھر قرآن شروع ہو رہا ہے الحمدللہ رب العالمین، الحمد، الحمد، محمد کی میم ہٹاؤ تو کیا نکلے گا؟ حمد۔ احمد کا الف ہٹاؤ تو کیا نکلے گا؟ حمد۔ اللہ نے اپنے حبیب کا نام حمد سے نکالا اور قرآن حمد سے شروع کیا اور انتہا بھی حمد پہ کی، وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ ابتداء قرآن الحمد للہ رب العالمین، انتہا وقیل الحمد للہ رب العالمین۔ جب جنت دوزخ کے فیصلے ہو جائیں گے وقضی بینہم بالحق، اور پھر پایا جائے گا الحمد للہ رب العالمین۔ حمد کسے کہیں؟ تعریف کرنا۔ کون سی تعریف؟ جو اس کے لائق ہو، جو اس کے لائق ہو، جو اس کا حقدار ہو۔ مدح کسے کہیں؟ تعریف جو کسی عوض میں ہو۔ مدح خوشامد کو بھی کہتے ہیں، اور مدح عوض میں تعریف کو کہتے ہیں، اور الحمد ہوتا ہے کہ وہ ذات ہی قابل تعریف ہے۔ مدح میں خوشامد کا معنی پایا جاتا ہے، تو اللہ نے المدح للہ سے قرآن شروع نہیں کیا، الحمدللہ۔ وہ جو حدیث میں آتا ہے نا، جو تمہارے منہ پہ تمہاری تعریف کرے اس کے منہ میں مٹی ڈالو، وہ مدح ہے، حمد نہیں۔ یہاں خوشامد مراد ہے، تعریف سے مراد خوشامد ہے، جو تمہاری خوشامد کرے اس کے منہ میں مٹی ڈالو۔ تعریف نہیں، تعریف تو میرے نبی نے کی ہے۔ میں ایک آدمی کا نام جانتا ہوں جس کے ماں باپ کو بھی جانتا ہوں، جب جنت کے دروازے پر آئے گا تو 8 دروازے کہیں گے مرحبا مرحبا، یہ ادھر آئیے، یہ ادھر آئیے، آپ یہاں سے، آپ یہاں سے، ادھر سے گزرے۔ سلمان فارسی یوں کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ کون ہے؟ کہ یہ ابو بکر، یہ ابو بکر جس کو جنت کے 8 دروازے پکاریں گے۔ آپ تو خود تعریف کر رہے ہیں۔ عمر، جنت میں محل دیکھا، میں نے پوچھا کس کا ہے؟ مجھے کہا گیا قریشی کا ہے۔ مجھے خیال ہے میں قریشی ہوں، محل عالی شان ہے، میرا ہی ہوگا۔ جب جانے لگا تو فرشتے نے کہا یا رسول اللہ آپ کے غلام عمر بن خطاب کا ہے۔ تو تعریف کر رہے ہیں۔ عثمان، جنت میں ہر نبی کا ایک رفیق ہے، میرا رفیق عثمان ہے۔ یوں حضرت علی کا ہاتھ پکڑا اور یوں اپنے سینے کے ساتھ لگا لی، کہا علی راضی ہو؟ جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا، ٹھیک ہے؟ سودا منظور ہے؟ تو حضرت علی رونے لگے گا جی بس میرا گھر پورا ہو گیا، میرا گھر ہو گیا۔ تو آپ کے گھر کے سامنے گھر، طلحہ، زبیر، ہر نبی کا جنت میں ایک خادم، خادم حواری کا ترجمہ نہیں ہے لیکن قریب قریب ہے۔ میرے 2 خادم، ایک طلحہ ایک زبیر۔ آپ تو خود تعریف فرما رہے ہیں۔ خوشامد حرام ہے، خوشامد جو ہمارے ملک کا ناسور ہے۔ بڑوں کی خوشامد، چھوٹوں پہ لعنت۔ اوپر والوں کو مکھن لگاتا ہے، نیچے والوں کو ڈنڈے لگاتا ہے۔ الحمد، سب تعریف اللہ کی۔ کون کرے گا؟ احمد میں حمد ہے، محمد میں حمد ہے۔ احمد کا مطلب ہے ایسی تعریف کرنے والا کہ کوئی اس جیسی تعریف کر نہ سکے۔ تو الحمدللہ رب العالمین احمد، اللہ یوں کہہ رہے ہیں کہ یہ میرے جو حبیب آ رہے ہیں یہ میری وہ تعریف کریں گے کہ نہ پہلے کسی نے ایسی کی نہ آئندہ کوئی ایسی کرے گا۔ احمد، محمد، میم ہٹا دو، حمد، میم لگا دو، محمد۔ محمد کا مطلب کیا ہے؟
کہ میرے بعد یہ وہ ہستی ہیں جن کی ایسی تعریف ہوگی نہ پہلے کسی کی ہوئی نہ آئندہ کسی کی ہوگی، اور محمد یہ وہ ہستی ہیں جن کی تعریف ہوتی رہے گی ہوتی رہے گی ہوتی رہے گی، بار بار ہوگی۔ محمد کے لفظ کا مطلب ہے وہ ہستی جس کی بار بار تعریف ہو، اور ایسی تعریف ہو جو ان کے لائق ہو، اس میں خوشامد ہو ہی نہیں سکتی کہ ہم جتنے بھی اللہ کے نبی کی تعریف کریں گے آپ اوپر ہوں گے، ہماری تعریف نیچے ہوگی۔ خوشامد میں تو بندہ ہیٹ ہوندہ تعریف ہوتے ہوندی ہے، تو 2% کا بندہ جناب ساریاں سرداریاں توڑے پیوں دا دے دی ہمیں گھر چاہنا پڑتی ہو۔ حمد کیا ہے کہ ہستی وہاں ہے، تعریف یہاں ہے، پہنچ ہی نہیں پا رہے۔ پھر ہم یہاں پہنچے وہ اس سے اور آگے چلے گئے، پھر ہم وہاں پہنچے اس سے اور آگے چلے گئے۔ تو حمد وہ تعریف ہے جو کسی ذات کے لائق ہو اور اس تک پہنچ ہی نہ سکے۔ ہم اللہ کی تعریف کتنی کریں گے؟ نہیں پہنچ سکتے۔ اللہ کے نبی کی تعریف کتنی کریں گے؟ نہیں پہنچ سکتے۔ کیا خوبصورت نام اللہ نے رکھا ہے، کیا خوب، دونوں نام کتنے خوبصورت اللہ نے بنائے، کتنی مطابقت جوڑی کے لا الہ الا اللہ کے ساتھ کتنے نبیوں کے نام جڑے۔ ایسا توازن کوئی نہیں، 4 جمع 4 جمع 4 اور 12 جمع 12، ایسا توازن آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کسی ایک نبی کا نہیں ہے۔ اللہ نے ہمیں ایسے نبی عطا فرمائے۔ آخرت میں کیا دیکھو گے؟ آپ نے فرمایا انا اول الناس خروجا اذا بعث، قیامت کے دن دیکھنا سب سے پہلے میں قبر سے نکلوں گا۔ ایک دفعہ مسجد میں داخل ہوئے، آپ کے دائیں ابو بکر تھے اور بائیں عمر تھے۔ اب مسجد میں آئے، سامنے ایسے لوگ بیٹھے تھے، آپ نے دونوں کے ہاتھ پکڑ لیے، کہا مجھے دیکھو، دیکھ رہے ہو؟ جی ہاں دیکھ رہے ہیں۔ ہکذا نحشر یوم القیامہ، قیامت کے دن ہم تینوں اس طرح اٹھائے جائیں گے کہ میرے دائیں ابو بکر ہوگا اور بائیں عمر ہوگا، اس طرح ہم اٹھائے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا عجیب و غریب نظام چلایا اپنے حبیب کے لیے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ کہ سب سے پہلے میں نکلوں گا، سب سے آگے میں چلوں گا، ساری کائنات میرے پیچھے چلے گی، اللہ کا ٹھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا، میری شفاعت کے بغیر حساب شروع نہ ہوگا، آپ کی شفاعت کے بغیر پل پار نہ ہوگا، آپ کی شفاعت کے بغیر جنت کا دروازہ نہ کھلے گا، سب سے پہلے جنت میں قدم رکھنے والے آپ ہوں گے۔ ایک عجیب حدیث سنو، آپ نے فرمایا جب میں جنت میں داخل ہو جاؤں گا تو ایک عورتوں کا گروہ مجھ سے آگے آ جائے گا، مجھ سے آگے۔ آپ فرمائیں گے تم کون ہو؟ اپنے نبی سے آگے کون ہو؟ کہ یا رسول اللہ ہم وہ ہیں آپ کی بیٹیاں جو دنیا میں جوانی میں بیوہ ہو گئی اور اپنے بچوں کی تربیت کی خاطر دوسری شادی نہ کی اور اپنے جذبات اپنے سینے میں سلا کے مر گئی، ہم وہ ہیں۔ آپ نے کہا میرے آگے آگے جا رہی ہوں۔ تو سب سے پہلے جو امت جائے گی، سب سے پہلے ہمارے نبی جائیں گے، پھر یہ امت جائے گی۔ یہ آخرت کی شان ہے، مقام محمود آپ کے لیے ہے۔ 1000 جنت خادم آپ کے چاروں طرف کھڑے ہوں گے، جنت کی چابی آپ کے ہاتھ میں ہوگی، اللہ کا جھنڈا آپ کے ہاتھ میں ہوگا، آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے آپ کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، جنت کے 8 دروازے بند ہوں گے، کوئی کھلوا نہ سکے گا۔ ساری دنیا آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام کی منت کریں گے دروازہ کھولائیں، آپ کہیں گے، وہ سب کہیں گے ہم نہیں کھلوا سکتے، عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے جاؤ آخری نبی کے پاس، وہ کھلوائیں گے۔ سارا امت، ساری انسانیت اللہ کے نبی کے دربار میں حاضر ہو کر کہیں گے یا رسول اللہ دروازہ کھلوائیں۔ آپ نے کہا میں کھلواؤں گا، میں کھلواؤں گا۔ کیسے کھلوائیں گے؟ اللہ کی تعریف کریں گے، میرے رب کی آواز آئے گی یا حبیبی یا محمد ارفع راسک سل تعطا اشفع تشفع، میرے محبوب سر اٹھائیے، سوال کیجئے پورا ہوگا، شفاعت کیجئے قبول۔ کہیں گے یا اللہ جنت کا دروازہ کھول، تو اللہ کہیں گے آپ پہل کریں، آپ پہل کریں، آپ کے بغیر نہیں کھل سکتے، تو میں حاضر۔ ایسے ایک سواری اٹھتی ہوئی آئے گی، جیسے جہاز نہیں آتا وہ اگر لینڈ کرے گا، آپ اس سواری پر یوں تشریف فرماؤ گے، اس کی جو رسی ہے، اس کی رسی ایسے نیچے گر جائے گی،
اوپر نہیں رہے گی، نیچے گر جائے گی۔ اس رسی کے نیچے گرنے کا مطلب ہے کہ یہ کوئی ڈرائیور آنے والا ہے، کوئی کوشوان آنے والا ہے جو اس سواری کو پکڑ کے آگے آگے چلے گا۔ کسی کے بھاگ جاگنے والے ہیں، اس سے بڑا نصیب کس کا ہوگا جو میرے نبی کی سواری کی لگام پکڑ کے آگے چلے۔ لہذا سارا مجمع ویکھی جاندے کون بھائی ہر پاس این ویکھی جاندے۔ اوپر والے کی آواز آئے گی بلال حبشی کو بلاؤ، آج وہ اس کا حقدار ہے کہ جو میری خاطر اتنا پسا کہ کوئی اتنا نہ پسا، مکے کی گلیوں میں ایسا گھسیٹا گیا کہ کوئی ایسا نہ گھسیٹا گیا، ایسا دکھ جھیلا کسی نے ایسا نہ جھیلا، انگاروں پہ لٹایا گیا، احد احد کوڑے مارے گئے، احد احد دھوپ میں کھڑا کیا، احد احد گلیوں میں گھسیٹا گیا، احد احد بلال آؤ میرے نبی کی سواری کی لگام پکڑ۔ بلال میری سواری کے لگام پکڑ کے میرے ساتھ ساتھ آگے چلے۔ پھر آپ جنت کے دروازے پر آ کر اندر سے آواز آئے گی کو، آپ کہیں گے محمد رسول اللہ، تو اندر سے آواز آئے گی یا رسول اللہ، میں جنت کا جنرل مینیجر، آج کا ترجمہ ہے رضوان، میرے اللہ کا فرمان تھا جب تک آپ نہ آئیں دروازہ نہ کھولو، اور میرے اللہ کا فرمان تھا تم نے خود کھولنا ہے، میں نے آج تک کبھی کسی کے لیے نہ کھولا، نہ آئندہ کھولوں گا، کھلے گا، میں جاؤں گا اور میرے ساتھ میری امت کے غریب لوگ پہلے جائیں گے، مسکین لوگ پہلے جائیں گے، مالدار پیچھے، غریب آگے، دائیں بائیں میرے نبی کو غریبوں نے گھیرا ہوگا، اور آپ اس شان کے ساتھ جنت میں داخل ہوں گے کہ آپ کی امت کے فقیر آپ کے ساتھ ہوں گے۔ پھر سورے نبی ضیافت کریں گے جنت میں۔ لوگ جب سے سائنس کی ایجادات ہوئی ہیں دنیا کو جنت بنانے کے چکر میں، بھی جنت اتنا ہی بنا لے وہی گدہ پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے، لیکن انہوں نے دنیا کو جہنم بنا دیا، اللہ کی خوبصورت دنیا کو جہنم بنا، پانی گندے کر دیے، ہوا گندی کر دی، فضائیں گندی کر دی، سمندر گندے کر دیے، دریا گندے کر دیے، چیزیں گندی کر دی، زندگیاں ویران کر دی۔ جنت کی تلاش میں دنیا اور جہنم بن گئی۔ اب حیران ہو گئے، سوئٹزرلینڈ دنیا کی جنت ہے، میں وہاں گیا ہوں کئی دفعہ، بہت خوبصورت ملک ہے، اور یہ واحد ملک ہے جہاں خودکشی کرنا قانوناً جائز۔ آپ جاؤ ہاسپٹل، میں نے خودکشی کرنی ہے، آپ سے سائن لیں گے، زہر کا ٹیکہ لگائیں گے، چلو